أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 5۔ گزشتہ چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نیکیوں کا تذکرہ کیا تھا، جن میں ایمان، نماز اور انفاق فی سبیل اللہ، عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ آخرت۔ ان نیکیوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیکیوں کے نتائج ذکر کیے ہیں۔ قرآن و سنت پڑھنے سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ نیکی اور بدی دنیا سے ہی اپنے نتائج دینا شروع کر دیتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں کے اس آیت میں 2 نتیجے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا نتیجہ ان نیکیوں کا یہ ہے کہ اولئک علی ہدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو پہلا نتیجہ ان حسنات کا ہدایت ہے، اور اس ہدایت کا تعلق دنیا سے ہے، اور دوسرا نتیجہ ان نیکیوں کا فلاح یعنی کامیابی ہے، اور اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو یہ اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ نیکی دنیا سے ہی اپنے نتائج دینا شروع کرتی ہے، اور اس کے نتائج دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ ہم اس لفظ کو بہت سرسری لیتے ہیں، جبکہ یہ سرسری اور سطحی لفظ نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نسل انسانی کے لیے ہدایت خدائی دستور کا نام ہے، اور یہ بات قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جناب آدم و حوا کو دنیا میں بھیجا تو ہدایت بھی ان کے ساتھ زمین پر اتری ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، آدم و حوا تم زمین پہ جا رہے ہو اور تمہارے ساتھ میں ہدایت بھی بھیج رہا ہوں۔ اور ہدایت ایسی چیز ہے کہ جو یہ بتلاتی ہے کہ سفر کی سمت آپ کی اسی طرف ہے جس طرف آپ کی منزل ہے، یعنی ایسے راستے پہ چلے ہو کہ جس پر منزل کا ملنا یقینی ہے۔ اور ہدایت جو ہے وہ در حقیقت انسانی سوسائٹی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا نام ہے، اور ہدایت کے لفظ میں اس بات کی ضمانت موجود ہے کہ اگر یہ انسانی زندگی میں جب پیدا ہو جائے تو پھر وہ اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دیتی ہے کہ وہ ہدایت اس کو اپنے اصلی اور آبائی وطن جس کو جنت کہتے ہیں وہاں یہ ہدایت اس کو پہنچا کے رہتی ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ اسی ضمن میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاشرتی مسائل ہیں ان میں پیچیدگی کیوں آئی ہے، یہ دنیا میں فساد کیوں آیا ہے، یہ دنیا کا بگاڑ کیوں پیدا ہوا ہے۔ دنیا کے فساد اور بگاڑ اور انسانی پیچیدہ مسائل کا جو سبب ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اپنے مسائل خود حل کرنے کی طرف چل پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہدایت بھیجی تھی اس سے رہنمائی لینا جب معاشرے نے چھوڑی ہے تو اس کے مسائل پیچیدہ در پیچیدہ جو ہے وہ ہوتے چلے گئے ہیں۔ میں اس پر ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام کا براہ راست بیٹا قابیل جب وہ ہدایت سے محروم ہوا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اس ہدایت سے محروم ہونے والے ایک فرد کی وجہ سے روئے زمین پر کیا فساد پیدا ہوا۔ کہتے ہیں قابیل کے قاتل بننے سے پہلے روئے زمین پہ کوئی پانی کڑوا نہیں تھا، اور اس کے قاتل بننے کے بعد روئے زمین کا پانی بھی بگڑا، اور کوئی درخت پھل کے بغیر نہیں تھا تو پھر درخت بغیر پھلوں کے پیدا ہوئے، کسی درخت پہ کانٹا نہیں تھا پھر درختوں کے اوپر کانٹے بھی آئے، اور اس سے پہلے کبھی کسی شیر اور بھیڑیے نے بکری پہ حملہ نہیں کیا تھا، پھر بھیڑیوں نے بکریوں پہ حملہ کرنا بھی سیکھا۔ یہ تو اس دور کی بات ہے جب ہدایت سے محروم ایک آدمی تھا، اور اب ہدایت سے محروم پوری دنیا
اگر ہدایت سے محرومی سے بھری پڑی ہو اور گھر گھر جو ہے وہ ہدایت سے محرومی اور اس کے اسباب موجود ہوں، پھر آپ خود بتائیں کہ معاشرے میں کتنا بڑا اونچے لیول کا فساد اور بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کے ثمرات بھی قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں۔ فرمایا فمن تبع منی ہدایا، میری طرف سے جو تمہارے پاس ہدایت پہنچے گی اگر تم اس کی پیروی کر لو گے تو دو چیزوں کی ضمانت دیتے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک تمہاری زندگیوں سے ڈر ختم کر دوں گا اور دوسرا تمہاری زندگیوں سے حزن یعنی غم ختم کر دوں گا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ ڈر اور غم کا نہ ہونا در حقیقت جنتی زندگی کا خاصہ ہے۔ جب انسان کی زندگی میں یہ ہدایت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت والی زندگی کا ایک نمونہ جو ہے وہ اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ پیش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل جنت کا قول نقل کرتے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریف اللہ کے لیے جو ہم سے غم کو لے گیا۔ تو غم نہ ہونا در حقیقت جنت کی زندگی کا خاصہ ہے، اور اگر ہدایت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات پہ راضی رہنے کی اور جو ہے وہ تقدیری فیصلوں پہ مطمئن رہنے کی دولت سے اللہ نواز دیں گے، جس سے اس کا ڈر اور غم جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ اور رہی آیت کا دوسرا حصہ فلاح، یہ پہلا نتیجہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا نتیجہ جس کو فلاح کہتے ہیں اس کا تعلق اخروی زندگی سے ہے۔ محترم سامعین، ناظرین اور خواتین و حضرات، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو فلاح اور کامیابی سمجھنے کے اندر غلطی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں شاید پرتعیش زندگی گزارنا کہ جو وسائل اور سامان اور اسباب سے بھری پڑی ہو یہ کامیابی ہے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ دولت کے انبار اکٹھے کرنا یہ کامیابی ہے، کچھ لوگوں نے سمجھا کہ اچھے عہدے اور منصب پہ پہنچنا یہ کامیابی ہے، اور کچھ لوگوں نے سمجھا کہ ڈگری حاصل کر لینا یہ کامیابی ہے، جبکہ قرآن مجید نے اس غلطی سے پردہ اٹھایا ہے کہ فلاح اور کامیابی حقیقت میں یہ ہے کہ جو آخری نتیجہ ہے وہ تمہارے حق کے اندر بہتر ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں کامیابی۔ تو وہ آخری نتیجہ کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اگر جہنم سے بچ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہ در حقیقت جو ہے وہ کامیابی ہے۔ اس قیدی پر کیا رش کرنا کہ جو پھانسی کا قیدی ہو لیکن دوپہر کے کھانے کے اندر اس کے سامنے قورمہ بھی ہو، پلاؤ بھی ہو اور دودھ بھی رکھا جائے اور میٹھے میٹھے مشروبات بھی رکھے جائیں، اس کو بریانی بھی کھانے کو دی جائے، لیکن پھر پتہ چلے کہ شام کو اس کو تو پھانسی کے آرڈر ہے۔ تو یہ دنیا جو ہدایت سے محروم ہے در حقیقت یہ پھانسی کے قیدی ہے۔ اب ان پھانسی کے قیدیوں کے سامنے اگر پرتعیش مال و دولت بھی موجود ہے تو وہ رش کرنے کا نہیں ہے، اس لیے کہ جو آخری فیصلہ ہے وہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہدایت پہ قائم رہیں گے میرا آخری فیصلہ ان کے حق کے اندر بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔